أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 59 سے 62 تک کی آیتیں ہیں. اس کا اردو ترجمہ ہے لقد ارسلنا، یقیناً ہم نے بھیجا تھا نوح کو الی قومہ، اس کے قوم کی طرف. فقال، تو اس نے کہا یا قومی، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ورشپ کرو. ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کی سزا سے. وہ بڑا دن کون ہے؟ قیامت کا دن، 50,000 سال کے برابر. قال الملأ، سرداروں نے کہا، لیڈرز، من قومہ، اس کی قوم کے، انا، بے شک ہم، لنراکا، تم کو دیکھ رہے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں، غلطی میں. قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، گمراہی اور غلطی میرے میں نہیں ہے، ولکنی، لیکن میں تو، رسول، بھیجا گیا ہوں، میں میسنجر ہوں، پیغامبر ہوں، من رب العالمین، اس مالک کی طرف سے جو سارے جہانوں کا، سارے ورلڈز کا اکیلا لارڈ اور گاڈ ہے، مالک ہے. ابلغکم، میں تم کو پہنچا رہا ہوں، رسالات ربی، اپنے رب کے، اپنے مالک کے پیغام، اس کے میسیجز تم کو پہنچا رہا ہوں. وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور تمہارے ساتھ خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں. وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، We have certainly sent Noah to his people and he said, O my people, worship Allah. You have no deity other than him. Indeed, I fear for you the punishment of a tremendous day. Said the eminent among his people, indeed, we see you in a clear error. He said, O my people, there is not error in me, but I am a messenger from the Lord of the worlds. I convey to you the messages of my Lord, and I advise you, and I know from Allah what you do not know. اب یہ 3 آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی 2 آیتیں اور ہیں، ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟
پہلی بات کہ جب بھی اللہ کی بات لوگوں کے سامنے آئی ہے تو ہمیشہ جو بڑا طبقہ رہا، جس کو ایلیٹ کلاس بولتے ہیں، پڑھا لکھا، پیسے والا، لیڈرز، سردار، اثردار لوگ، انفلوئنشل پیپل، انہوں نے کیا کیا؟ ہمیشہ اس کی کیا کی؟ مخالفت کی، اس کو اپوز کیا، اور سب سے پہلے دشمن یہ بن گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کا پیغام اگر دینا ہے تو انسان کو کس انداز میں بات کرنا چاہیے، اور ادھر سے جو جہالت اور جو بدتمیزی آئے اس کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ سمپل ہے۔ آج لوگ ڈرتے ہیں ہم کیسے بات کریں نان مسلم سے، یا جو بھی ہمارے درمیان بھی جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ سمپل بات کیا؟ بھائی اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہاری صبح سے لے کر کے شام تک کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے، قانون کے اکارڈنگ ہونی چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے نا۔ اچھا انداز دیکھیے کیسا بول رہے ہیں، اے میری قوم۔ حالانکہ یہ کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے کہ نان مسلم تھے؟ نان مسلم تھے، کافر تھے سب، ہے نا۔ لیکن میری قوم بول رہے ہیں۔ آج ہم لوگ نان مسلموں کو کیا بولتے ہیں؟ غیر قوم۔ غیر قوم نہیں ہے، ہم نے ان کو بتایا نہیں، ان کو سمجھا۔ اب کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو کیا ہوگا، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ بھائی ایک ہی گاڈ ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی بھگوان ہے، کوئی رام، کوئی کرشن، کوئی عیسیٰ مسیح، کوئی بدھا، کچھ نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ اچھا، اور فوراً اس کا ریزن بھی بتایا کہ میں تم کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں، کیا ضرورت ہے مجھے یہ سب کرنے کی۔ کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اس دن تم جہنم میں، نرک میں جاؤ گے، سیدھا سیدھا بتا دینا ہے۔ اچھا ادھر سے کیا رسپانس ملا، کیا جواب آیا؟ سب لوگ اس طریقے اب ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ انسان جب الگ راستہ چنتا ہے کوئی، تو باقی سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ کون سی نئی بات اس نے شروع کی، تو گمراہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ گمراہ ہو گئے۔ تو جب بھی آپ حق کی بات بولیے گا تو ادھر سے رسپانس اور جواب کیا آئے گا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گمراہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں بولنا کہ نہیں ہم نہیں گمراہ، تم گمراہ، یا جواب ہی نہیں۔ جواب میں دیکھیے کتنا خوبصورت صبر اور برداشت کے ساتھ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی غلطی میرے میں نہیں ہے، بلکہ فرق اتنا ہے کہ مجھے رب نے، جو سارے لوگوں کا رب ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا، اور میری ذمہ داری کیا دی ہے؟ ابلغکم رسالات ربی، میرے رب کے پاس سے جو میسج، جو پیغام میرے پاس آتے ہیں وہ میں تم کو کیا کر دیتا ہوں؟ کنوے کرتا ہوں بس۔ اور یہ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ انصح لکم، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ دین کیا ہے؟ اور کسی انسان کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ 1,00,000 روپیہ دے دینا، ایک سائٹ دے دینا، کوئی زمین دے دینا نہیں۔ سب سے بڑی خیر خواہی اور بھلائی کسی کی ہے کہ اس کا انجام، اس کا اینڈ، اس کا انت وہ بھلا ہو جائے۔ جو آدمی یہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج نہیں، ہمیشہ سے اگر آپ کسی کی بھلائی، خیر خواہی یا دین کی بات کیجئے تو وہ دشمن ہو جاتا ہے، اور اس کے من کی بات کیجئے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ لیکن ہمیں دین نے کیا سکھایا ہے کہ کوئی تمہارا دوست بنے، دشمن بنے، اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ تمہیں جو بات صحیح معلوم ہے وہ کیا کرنا ہے؟ بتا دینا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اس کا انجام یہ ہونا ہے، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ حق بات بتانا ہے، چاہے دنیا دشمن ہو جائے یا ہماری دوست ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہم سب کی ذمہ داری ہے جن تک اللہ کا یہ پیغام اور میسج پہنچ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی توفیق